شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو نجار کا گھرانہ انصار میں سے سب سے بہتر گھرانہ ہے، پھر بنو عبد الاشہل کا، پھر بنو الحارث بن خزرج کا، پھر بنو ساعدہ بن کعب بن خزرج اکبر کا جو اوس کا بھائی تھا۔ خزرج اکبر اور اوس دونوں حارثہ کے بیٹے تھے، اور انصار کا ہر گھرانہ عمدہ ہی ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کئی قبیلوں کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ ان سے کسی نے کہا، تجھ کو بھی تو بہت سے قبیلوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی ہے۔ اور عبدالصمد نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ان سے ابو اسید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ اس روایت میں سعد کے باپ کا نام عبادہ مذکور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3789۔ شیبان نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے کہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ مجھے حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ انصار میں سب سے بہتر یا انصار کے گھرانوں میں سے سب سے بہتر بنو نجار، بنو عبد الاشہل، بنو حارث اور بنو ساعدہ کے گھرانے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3790۔ عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عباس بن سہل نے اور ان سے ابو حمید سعدی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کا سب سے بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے، پھر عبد الاشہل کا، پھر بنی حارث کا، پھر بنی سعدہ کا، اور انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔ پھر ہماری ملاقات سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو وہ ابو اسید رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، ابو اسید، تم کو معلوم نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بہترین گھرانوں کی تعریف کی اور ہمیں بنو سعدہ کو سب سے اخیر میں رکھا۔ آخر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انصار کے سب سے بہترین خاندانوں کا بیان ہوا اور ہم سب سے اخیر میں کر دیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا خاندان بھی بہترین خاندان ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3791۔ غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص کی طرح مجھے بھی آپ حاکم بنا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد دنیاوی معاملات میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے صبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر عامل ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3792۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی، پس تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، اور میری تم سے ملاقات حوض پر ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3793۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، جب وہ انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے یہاں جانے کے لیے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کا ملک بطور جاگیر انہیں عطا فرما دیں۔ انصار نے کہا، جب تک آپ ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی اسی جیسی جاگیر نہ عطا فرمائیں ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، جب آج تم قبول نہیں کرتے ہو تو پھر میرے بعد بھی صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، کیونکہ میرے بعد قریب ہی تمہاری حق تلفی ہونے والی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3794۔ ابو ایاس نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے وقت فرمایا، حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، پس اے اللہ انصار اور مہاجرین پر اپنا کرم فرما۔ اور قتادہ سے روایت ہے، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح، اور انہوں نے بیان کیا، اس میں یوں ہے، پس انصار کی مغفرت فرما دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3795۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا،
آپ نے فرمایا کہ انصار غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے یہ شعر پڑھتے تھے: ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اس کے جواب میں یوں فرمایا: اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، پس انصار اور مہاجرین پر اپنا فضل و کرم فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3796۔ ابن حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم خندق کھود رہے تھے اور اپنے کندھوں پر مٹی اٹھا رہے تھے۔ اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی زندگی نہیں، پس انصار اور مہاجرین کی تو مغفرت فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3797۔ عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا، ان سے فضیل بن غزوان نے، ان سے ابو حازم نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی مراد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھوکے حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں ازواج مطہرات کے یہاں بھیجا تاکہ ان کو کھانا کھلا دیں۔ ازواج نے کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کی کون مہمانی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی بولے: میں کروں گا۔ چنانچہ وہ ان کو اپنے گھر لے گئی اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر تواضع کر۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے اسے نکال دو اور چراغ جلا لو، اور بچے اگر کھانا مانگتے ہیں تو انہیں سلا دو۔ بیوی نے کھانا نکال دیا اور چراغ جلا دیا اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ پھر وہ دکھا تو یہ رہی تھیں جیسے چراغ درست کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے اسے بجھا دیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے کہ گویا وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن ان دونوں نے اپنے بچوں سمیت رات فاقے سے گزار دی۔ صبح کے وقت جب وہ صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا: تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر رات کو اللہ تعالیٰ ہنس پڑا، یا یہ فرمایا کہ اسے پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اور وہ انصار ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر دوسرے غریب صحابہ کو، اگرچہ وہ خود بھی فاقے ہی میں ہوں، اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا، سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3798۔ عبدان کے بھائی شاذان نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، ہمیں شعبہ بن حجاج نے خبر دی، ان سے حشام بن زید نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ انصار کی ایک مجلس سے گزرے، دیکھا کہ تمام اہل مجلس رو رہے ہیں۔ پوچھا: آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ مجلس والوں نے کہا کہ ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر رہے تھے جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعے کی اطلاع دی۔ بیان کیا کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور اس کے بعد پھر کبھی ممبر پر آپ تشریف نہ لائے سکے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں، لیکن اس کا بدلہ جو انہیں چاہیے تھا وہ ملنا ابھی باقی ہے۔ اس لیے تم لوگ بھی ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرتے رہنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3799۔ ابن غسیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے اکرمہ سے سنا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شانوں پر چادر اوڑھے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اما بعد، اے لوگو، دوسروں کی تو بہت کثرت ہو جائے گی لیکن انصار کم ہو جائیں گے، اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ پس تم میں سے جو شخص بھی کسی ایسے محکمے میں حاکم ہو جس کے ذریعے کسی کو نقصان و نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے انصار کے نیکوکاروں کی پذیرائی کرنی چاہیے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا چاہیے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3800۔